اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات، یا خود اگر اس کو بطور کلی دیکھا جائے تو دین کا جو بیج ہے وہ وہاں پہ پھل خوبصورت دیتا ہے جو زمین پاکیزہ ہو. پاکیزہ زمین پہ پاکیزہ اسلام کا بیج جو ہے وہ پھل دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی حدیث پڑھ لی، قرآن پڑھ لی، علم آ گیا اور انسان جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کا نفس بھی پاک نہیں ہے اور اس کو سمجھے کہ دین کی ساری معرفت ہے. نہیں، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، نفس کی پاکیزگی. لہٰذا اصلاً جو راہبری کا نظام ہے اس میں بنیادی ترین شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا نفس پاکیزہ ہو. جیسے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے حوالے سے جو خداوند عالم نے نقطہ ارشاد فرمایا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 2 مرحلے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی جو بنیادی ترین ذمہ داری ہے وہ انسانوں کا تزکیہ نفس کرنا ہے. تو انسانوں کا تزکیہ نفس، انسانوں کی جانوں کو پاک کرنا، انسانوں کی روحوں کو پاک کرنا، انسانوں کے ذہنوں کو پاک کرنا، افکار کی پاکیزگی، عقائد کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، نفسانیت سے پاکیزگی جو ہے وہ، یہ ساری پاکیزگی ہے. وہی راہبر کر سکتا ہے جس کا اپنا نفس پاک ہو. کیسے ممکن ہے، خدا معاف کرے، کہ وہ شخص جو انسان جس کا اپنا نفس پاک نہیں ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں انسانوں کی تربیت کے لیے میں ٹھیک ہوں؟ نہیں، ٹھیک اور راہبر وہی ہے، انسانوں کے نفوس کو پاک وہی کر سکتا ہے جس کا اپنا نفس جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو. تو پہلا مرحلہ وہی ہے کہ پاکیزگی نفس ضروری ہے. اصل دین میں راہبریت کے لیے یہ 2 نقطے اہم ہیں کہ وہ انسان دینی طور پہ راہبر ہو سکتا ہے جس کا اپنا نفس پاک ہو. دوسرا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جس کے اندر علم اور حکمت، بینش، دانائی، بصیرت موجود ہو. وہ مقام راہبریت پہ فائز ہو سکتا ہے. وہ اس قابل ہے کہ انسانوں کی راہبری کرے اور انسانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدف مقرر فرمایا ہے اس کی طرف لے جائے. لہٰذا اس کو اگر ان نمائندگان الہی کی طرف سے جو اللہ نے براہ راست جن کا انتخاب فرمایا وہ معصوم ہستیاں، ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے یہ وہ انسان تھے، پیغمبر اکرم بھی اور آپ کی اطرت طاہرہ بھی، یہ وہ انسان ہیں جن کا ہیں موجود زمین پہ، لیکن ان کا عالم بالا سے ارتباط بہت قوی ہے. اشد حبا للہ، جو خداوند عالم سے انتہائی یعنی بہت شدید وابستہ ہیں، جن کا خدا سے عشق والہانہ ہے، جو زمین پہ رہتے ہوئے عالم بالا سے ربط رکھتے ہیں، جو عالم بالا سے جن کا ربط ہے، جو خداوند عالم سے عشق کرتے ہیں. یہی وہ انسان ہیں جو خداوند عالم نے جن کو زمین پہ انسانوں کے لیے واقعاً اس مقام راہبری پہ فائز فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ انسانوں کی ہدایت کر سکتے ہیں. اور دوسرا بصیرت و دانائی ہے، دوسرا جو ہے علم ہے، حکمت ہے. اور ان 2 خصوصیات کے ساتھ یہ نظام. اچھا، اب یہاں تک تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے جو نمائندے بھیجے ہیں وہ معصوم ہیں. اللہ کے مابعد جو نمائندے ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کی عدالت کی شرائط بڑی جو ہے وہ سخت ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک عمومی حکم ہے شریعت کا کہ نماز با جماعت کے لیے وہ شخص امام ہو سکتا ہے. اس کے جو بنیادی ترین شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ شخص عادل ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ راہبری کے حوالے سے اسلام کس قدر سنجیدہ ہے، اسلام کس قدر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ حتیٰ وہ آدمی جو آگے کھڑا ہے نماز با جماعت میں، فرض کریں پیچھے 1 ہے، 2 ہیں، زیادہ ہیں، تھوڑے ہیں، یعنی ان کی جماعت کے لیے اس مصلی پہ کھڑے ہونے والے شخص کو بھی عادل ہونا چاہیے. اور عادل کا
جو درجہ بدرجہ مقام ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی شہرت اچھی ہو، وہ شخص جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو، گناہان کبیرہ انجام نہ دیتا ہو، لوگ اس کا احترام کرتے ہوں. یعنی یہ معنویت، اس کے بغیر جو ہے وہ رہبری کا سلسلہ نہیں ہو سکتا. نتیجتاً اس کو عادل ہونا چاہیے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام کا جو مفہوم ہے وہ ہماری دینی تعلیمات میں 3 طرح کا ہے. ایک امام معصوم، یعنی وہ امام جن کی عدالت اور عصمت جو ہے وہ ایک درجے پہ ہے. اس کے بعد جو لوگ ہیں یہ وہی ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ ان حدیث و روایات میں کہیں فرمایا ہے کہ فقہا، فقیہ کی تعبیر استعمال فرمائی ہے، کہیں فرمایا کہ راویان احادیث کا ذکر فرمایا ہے. تو اس اعتبار سے یہ تعبیرات عادل حکمرانوں کے بارے میں ہیں، عادل رہبروں کے بارے میں ہیں، وہ جو دین و شریعت کے حوالے سے جن کے ذمہ ہے کہ وہ اس نظام کو لے کر چلیں. تو امام معصوم، اس کے بعد امام عادل، اور ایک امام ظالم ہے. امام ظالم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ امام ہے، یہ وہ لیڈر ہے جو کہ اپنی ہوائے نفس کے تابع ہے، جس کو امام معصوم کی طرف سے کوئی تائید حاصل نہیں ہے، جس کو نظام شریعت کی طرف سے کوئی تائید حاصل نہیں ہے. دین ایسے لیڈر کی جو ہے وہ تائید نہیں فرماتا. لہذا اس سلسلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شریعت کا نظام آ چکا ہے، اس کا بیان اور تفسیر جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کی زبان سے ہو چکی ہے. اور آج کے دور میں جو موضوعات انسانوں کو پیش آتے ہیں اس کے لیے امام غائب ہیں، موجود ہیں لیکن غائب ہیں، انسانوں سے رابطہ نہیں ہے. اس کے لیے فقہا وہ ہیں، راویان حدیث ہیں. یہ وہ لوگ، یہ وہ انسان ہیں، وہ پاکیزہ اور عادل انسان جن کے ذمہ ہے اس شریعت کے نظام کو، اور ان کے اوپر ناظر کے طور پہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات اطہر جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک خدا کی مشیت چاہے گی. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو امام جو ہے وہ خود اپنے وجود نورانی سے انسانوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوں گے، اور اس وقت انشاءاللہ یہ زمین جو ہے نور خدا سے جگمگائے گی، اور شریعت کا وہ آخری نظام اور سسٹم، وہ پیکج جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، اپنے آخری نمائندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے بھیجا تھا، وہ انشاءاللہ نافذ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی ان حقیقتوں کو سمجھیں اور رہبری اور ولایت کو اس نظام سے وابستہ ہو جائیں جو اہل بیت علیہم السلام نے جس کے خطوط جو ہیں وہ وضع فرمائے ہیں، اور ہمیں اسی کو فالو کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے.